قال المؤلف رحمه الله: كتاب النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. کتاب النکاح. نکاح کے لغت عرب میں دو معنی ہیں. ایک معنی جماع، یعنی جو بیوی اور شوہر کا تعلق ہے، خلوت صحیحہ، اس پر نکاح کا اطلاق ہوتا ہے. اور دوسرا نکاح کا معنی عقد نکاح. عقد نکاح جو نکاح کی گرہ، اسے بھی نکاح جو ہے وہ کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے. اور یہ ہمارے دین کے بڑے مؤکد احکام میں سے ہے. ہمارا دین رہبانیت کا دین نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین ایک ایسا دین ہے جو لوگوں کے فطری امور کا پورا تحفظ کرتا ہے، عقل سلیم کے مطابق اور فطرت سلیمہ کے مطابق. یہ دین پاکیزگی کا دین ہے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ پاکیزگی کا پیام ہے، اور دین نے اس کی پوری تاکید بھی کی ہے اور اس کے احکام بھی بیان کیے ہیں، تاکہ یہ پاکیزہ معاملہ پاکیزہ امور پر قائم ہو اور اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہونے پائے جو پاکیزگی اور فطرت کے منافی ہو. یہ پہلی حدیث جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. شباب شاب ان کی جمع، اے نوجوانوں کی جماعت. من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو طاقت رکھے نکاح کی. الباء کا معنی نکاح، جو نکاح کی طاقت رکھے فلیتزوج، وہ ضرور نکاح کرے. فلیتزوج یہ صیغہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے. معنی یہ کہ اگر طاقت موجود ہو تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. یعنی تاخیر پھر جائز نہیں ہے، الا یہ کہ رشتہ نہیں مل رہا تو آپ انتظار کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، تو تلاش کرنا ضروری ہے اور نکاح کرنا ضروری ہے اگر طاقت ہو. طاقت کی دو قسمیں، ایک طاقت بدنی صلاحیت، اور دوسرا مالی طاقت، کہ نکاح کے بعد جو اخراجات ہیں اپنے گھر کے، بیوی کے، وہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو. جب یہ دو طاقتیں موجود ہوں تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو مستحب کہا ہے، لیکن فلیتزوج امر کا صیغہ ہے، اور امر کا پہلا معنی وجوب ہے، نکاح واجب ہو جائے گا. فرمایا کہ نکاح کے دو فائدے ہیں ہماری شریعت میں. نکاح کے دو فائدے ہیں. فإنه أغض للبصر، اس سے نگاہیں نیچی ہوتی. وأحسن للفرج، اور شرمگاہ محفوظ ہوتی. دیکھیں پاکیزگی کہ نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی. کیونکہ نکاح کے باوجود اگر کوئی شخص شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر شریعت اس سے بڑی سختی سے پیش آتی کہ تم نکاح کر چکے ہو، اور اب اگر تم کسی فحش حرکت کا ارتکاب کرو گے تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں آدھا زمین میں گاڑا جائے گا اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارے جائیں گے جب تک موت واقع نہ ہو جائے. اس کو اشنع القتلات کہا جاتا ہے. یعنی سب سے بدترین قتل یہ ہے کہ آدھا زمین میں گاڑ کر اور باقی آدھا جسم پر اس وقت تک پتھر مارے جائیں جب تک موت واقع نہ ہو جائے. کہ تمہیں شریعت نے رشتہ ایک نکاح دیا اور ایک خاتون تمہارے حوالہ میں دی اور تم نے اس کی قدر نہیں کی اور اللہ کی حد کو پامال کیا تو یہ ایک سنگین اس کی سزا ہے. فرمایا کہ ہمارے ہاں نکاح کے یہ دو فائدے ہیں، اس سے نگاہیں نیچی ہوتی ہیں اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. لہذا جو نوجوان نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو فوری نکاح کر لے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ پرہیزگاری، عفت اور عفاف کی بنیادوں پر استوار ہو اور معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ ہو. تو من لم یستطع، اور جو نوجوان طاقت نہ رکھتا ہو، مثلا مالی کمزوری ہے، ابھی کوئی کام ڈھونڈ رہا ہے اور مالی جو ہے وہ استطاعت نہیں ہے، فعلیہ بالصوم، تو پھر وہ روزے رکھے. فإنہ لہ وجاء، اس لیے کہ روزے جو ہیں وہ اس کی جو شہوت کی تیزی ہے اس کو توڑیں گے. جب انسان
فاقہ برداشت کرے گا اور کثرت سے کرے گا تو پھر یہ جو ایک تیزی، حدت اور شہوت اور انتشار ہے اس میں کمی آئے گی. تو یہ شریعت کی بڑی ایک مقدس تعلیم ہے. صرف معاشرہ جو ہے وہ عفت اور پرہیزگاری پر استوار پائے کہ پھر انسان روزے رکھے، روزوں سے ایک تعلق باللہ قائم ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جب یہ پیٹ خالی ہوگا تو پھر یہ جو شہوت کی تیزی ہے وہ ٹوٹے گی اور ختم ہوگی، اور یوں انسان ایک بے حیائی یا فحش سے باز رہے گا. تو شریعت نے اس طرح ہماری رہنمائی کی، ہر مرحلے پر ہماری مدد کی، اور ہمیں پاک باز رکھنے کے لیے جو ہے وہ یہ قیود پیش کی. ان قیود میں ہم کو جکڑا ہے ہمیں کہ ان میں ہم بند ہیں، ان بندروں میں بن جائیں. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کوئی یورپی معاشرے کی طرح ایک مادر پدر آزاد معاشرہ نہیں. ہمارے پاس معدہ ہے اور معدے میں کچھ ڈالنا ضروری ہے، لیکن ہمارے ہاں معدے کو بھرنے کا تصور یہ ہے کہ اس سے جو اوپر کے اعضاء ہیں ان کو تقویت ملے عبادت کے لیے، اور دل مضبوط ہو اور تعلق باللہ ہو. اور یورپی معاشرے میں معدے کو بھرا جاتا ہے نیچے کے اعضاء کی تقویت کے لیے. ان کے ہاں شرف اور تقوی، پرہیزگاری، خوف اور عفت نام کی کوئی چیز نہیں. اور یہ ایک بنیادی فرق ہے ہمارے معاشرے میں جو کہ انسانیت اور شرف پر قائم ہے، اور ان کے معاشرے میں جو کہ بہیمیت اور ایک جانوروں کے کردار پر قائم ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ سڑک کے کتے اور کتیاں بن کر پھرتے ہیں. اور یہ ہمارا شرف ہے اور ہمارے معاشرے کی ایک پاکیزگی ہے اللہ کے فضل سے، اور اس کی اساس یہ تعلیمات ہیں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے دی. جی